السلام علیکم جی، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. ایک دو روز سے بات چیت کی باتیں چل رہی ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کی کوئی بات چیت ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے کوئی بات چیت ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان سے دونوں طرف سے کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. حکومت کے ساتھ تو پتہ نہیں اس میں سے کیا فائدہ نکلے. حکومت خود ہی اس سے مکر گئی ہے کہ ہم تو بات نہیں کرنا چاہتے جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے کہ کراچی کا وہ جو یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ہے یا پھر ججز کو بلیک میل کرنے کا سنڈیکیٹ بنایا گیا اور ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ان ججز کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوں. بڑا ہی آسان سا طریقہ نکال کے ان کو آپ گھر بھیج سکتے ہیں. اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ ابیب صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات چیت کا کچھ آغاز ہوا ہے، کچھ اوپننگ ہوئی ہے. میرا بڑا ایک بنیادی سا سوال یہ ہے، یہاں مسئلہ وجود کا آ چکا ہے تقریباً تینوں پارٹیز کا. چلے عمران خان کا نہ بھی ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ان کی ایک پاور کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ایگزسٹینشل مسئلہ ہے. گورنمنٹ کا تو ہے ہی ہے، پی ایم ایل این کا بھی ہے. کیوں بات کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اف یو ٹاک اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ؟ آپ کے سوال میں آپ کی رائے چھپی ہوئی ہے اور کافی سخت رائے چھپی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسا. دیکھیے اکبر، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو نام کیا دینا ہے. آپ نے ابھی اس کو نام دیا مذاکرات کا، تو یہ مذاکرات تو قطعی نہیں. ٹھیک ہے، مذاکرات تو سٹرکچرڈ ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایشوز فریم کیے جاتے ہیں، پھر ان ایشوز کے اوپر مختلف جو فریق ہیں ان کی پوزیشنز لی جاتی ہیں، موقف سامنے آتے ہیں اور پھر ایک درمیانی صورتحال یا ون ون سچویشن نکالی جاتی ہے. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف بات چیت کا ہے، گفتگو کا آغاز ہوا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف تھا جو حد سے بڑھ گیا، دشمنی میں بدل گیا. آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کل تک جو دو لوگ ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج کم از کم ان کے اندر السلام علیکم وعلیکم السلام ہوئی ہے. تو یہ اس پرسپیکٹو میں جب آپ دیکھیں گے، اس تناظر میں دیکھیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ غیر معمولی ایک آپ پیش رفت ہے. تو لہٰذا ابتدائی بات چیت سے آپ یہ توقع کر لیں کہ جناب یک سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. بٹ دس ول لیڈ ٹو مذاکرات. دیکھیے الٹیمیٹلی اٹ ول. اس کی وجہ یہ ہے، بالکل ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ تناؤ ہے یہ آؤٹ لیو کر چکا ہے کسی بھی تناؤ کو. پاکستان میں اتنا لمبا تناؤ نہیں ہوتا اور بحران کی کیفیت ہے. آپ کا سب کچھ نیچے کی طرف ہر لحاظ سے بحران ہے. آپ کے دو صوبے تمام اشاریے مائنس میں، آپ کے دو صوبے ڈسٹربڈ ہیں اور شدید طریقے سے ڈسٹربڈ ہیں. تو جب آپ کا آدھا ملک ایک ہنگامی کیفیت سے گزر رہا ہو اور جہاں پہ یہ آپ کو پتا ہو کہ ان مسائل کو حل کرنے کا جو بنیادی جز ہے وہ سیاست ہے، جی، یعنی صرف آپریشن نہیں ہے اور صرف مقامی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، بلکہ بنیادی جز سیاست ہے جس کے تابع ان دونوں چیزوں کا استعمال ہونا ہے کہ انتظامی قوت کا استعمال کرنا ہے یا فوجی قوت کا استعمال آپ کہہ رہے ہیں نا سر، مجھے تو وہاں سے اس طرح کی کوئی انکلینیشن نہیں ہے. یا پالیٹکس کی بھی بات کرتے ہیں، وہ تو فورس کے تھرو ہی کرتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے یہ دوسرا اس میں دلیل اصل میں دیکھیے، جب بات چیت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت پھر آپ آگے کی توقعات قائم کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات پالیٹکس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو بیسیکلی سیدھا آگے چلے جاتے ہیں. وہ وہی والی کیفیت ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ناکام ہوں تو ساتھ ہی قبرستان ہے. اور بھائی یہ سیاست کو اس انداز سے نہ دیکھیں. آپ ایک پازیٹیو آغاز کو دیکھیں، آپ پیچھے سے دیکھیں کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے. میں پیسمسٹ نہیں ہوں یہاں پہ، تو لہٰذا ریئلسٹک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری بات جو ریئلٹی کا ایک دوسرا چیک بھی ہے نا، اس میں جو مسلم لیگ نون ہے کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ 22 اگست کے بعد دو بیان آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اور دونوں میں ایک فدویت جو ہے وہ بڑی واضح ہے، ہم آپ کی قیادت میں ساری جنگ لڑیں گے، ہم یک جان دو غالب ہیں. یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں. یہ دو سٹیٹمنٹس اس 22 تاریخ کے بعد آئی ہیں. ایک پنڈی کی ہے، کوئٹہ کی. جی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون
کی حیثیت اس پورے کھیل میں وہ اہمیت ہی نہیں رکھتی. جی ہاں. مطلب کھلاڑی کھیل رہے ہوں، تماشائی شور تو مچا سکتے ہیں، کسی ٹیم کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، کھیل میں کسی نے کوئی اچھا کھیل دکھایا ہو تو اس کو شاباش تو دے سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں خود داخل کھیل نہیں. گراؤنڈ میں داخل نہیں ہو سکتا. لڑوانے کی کوشش کر سکتے ہیں مزید. ہاں، ایک دوسرے کو دونوں ہلا باقی شیری دو دے پلیئرز کے کو. ہاں. کہ آپ لڑیں جناب، تو یہ حبیب تو صاحب یہ اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت. حبیب صاحب یہی بات انہیں سوٹ کرتی ہے. دیکھیے اس کی نون لیگ کو سوٹ ہی عمر کرتا ہے. میری بھی اس میں سر جتنی بھی خبریں چھپیں مذاکرات کی اندرونی کہانیوں پر مبنی، یا جتنے سیاستدانوں نے تبصرہ کیا، جو مجھے معلومات ملی اور جو میری ذاتی سی ادنیٰ سی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ لائک دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایٹ آل. لائک واٹ؟ مذاکرات نامی لفظ. حبیب صاحب نے تو اس کا بڑا بنیادی مسئلہ سمجھایا نا کہ مذاکرات اور بات چیت میں فرق کیا ہے. تو یہاں سے ہماری ڈبیٹ کھلی ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. نہ اس گورنمنٹ کے پاس کچھ دینے کو لیے، نہ ان کے پاس استداد کار، اور نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. دے کانٹ ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. جو یہی وجہ ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب سے منسوب بیان سامنے آیا ہو یا شہباز شریف صاحب کا آن دی فلور آف دی پارلیمنٹ بات ہو، دونوں کی ڈینائل دو لوگ دے رہے ہیں بڑے ذمہ دار. ایک حسن اقبال، ایک خواجہ آصف. رانا ثناء کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور رانا ثناء جو باتیں کر رہے تھے، یہ خبر بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات کے حوالے سے جو رانا ثناء صاحب مثبت بیانات دے رہے تھے ان میں آپ بہت شدت سے کمی دیکھیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کچھ دوستوں نے، بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ تھی اور فواد چودھری کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ 2 ماہ سے پروسیس جاری تھا، اور اس کے بعد میڈیا کو معلومات شیئر کی گئی اچکزئی رانا ثناء کے معاملات کی. تو یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. میرا خیال ہے اس میں پی ٹی آئی نے بھی بڑی اچھی اس میں ہائپ کو جو لیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. پی ٹی آئی بھی چاہے گی کہ چاہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے، ان کے جو برینز ہیں وہ چاہیں گے کہ اس بات کو ایکسپرٹائز کر کے ایکسپوز کریں کہ نون لیگ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، یا تھرو اچکزئی اور تھرو ادر مینس. اس سے انہیں مقصود کیا ہے؟ نوئنگ دی فیکٹ کہ نون لیگ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور نون لیگ خود سے کچھ نہیں کر سکتی، فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے. یہی بات آج عمران خان صاحب نے بڈیالہ میں اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیشہ سے یہی کر رہے ہیں. اچھا، نوئنگ دس آل، پی ٹی آئی کچھ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپرٹائز اس لیے کیا کہ شاید اس بہانے ان کا اور ان کا جو باہمی اعتماد کی فضا ہے اس میں کوئی خلل واقع ہو، ایلفی توڑی جائے. ایلفی تو بنیادی طور پر دونوں پارٹیز کی جانب سے وہ خلل اور خلا اور ایلفی توڑنے کی ایفرٹس ہیں. نتھنگ ایز سچ ایگزسٹ. بالکل ٹھیک ہے. میرا آرگیومنٹ میں ذرا اس کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے میں ریفریز کر لوں. وہ کچھ یوں تھا کہ میں اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں کہ وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے اس میں سے کیا نکلے گا. بڑا سادہ سے یہ ہے کہ انا ابھی بھی کچھ جگہوں پہ جہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے، جو میٹر کرتے ہیں فیصلہ ساز، وہاں پہ انا بہت بڑی ہے ابھی بھی. مطلب وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک انہوں نے فیصلہ جو کیا تھا 2 سال پہلے وہ ابھی تک اسی پہ قائم ہے. ابھی بھی جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے وہ بڑے گھر سے تو اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ جب وہ 9 مئی پہ پھنسے رہے اور عمران خان صاحب کہیں کہ 9 مئی کی میرے سے معافی مانگیں آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کو ایک طریقے کے ساتھ اگر کرنا ہوتا سالو تو ابھی تک کر لیا گیا ہوتا. انگیج ضرور کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، مجھے ایسا لگتا ہے شاید ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. پیچھے تو باقی معاملات 190 ملین پاؤنڈ میں سزا تیار پڑی ہوئی ہے. وہ توشہ خانہ کا دوسرا معاملہ، اس میں معاملہ تیار پڑا ہوا ہے. ملٹری کورٹ میں عمران خان کو لے کر جانا ہے، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو کیا بات چیت چل رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ جو حالات کی رفتار ہوتی ہے وہ بعض اوقات جذبات کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے قوم نے، جذبات کا سامنا کرنا ہوتا ہے افراد نے. تو اس وقت سوال حالات سے جڑے ہوئے ہیں، جذبات سے نہیں جڑے ہوئے. یہ اس نقطے کو آپ ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کھلتے چلے جائیں گے. اس کا ادراک ہے فیصلہ سازوں کو؟ یہ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ادراک ہے فیصلہ سازوں کو. میں نے جتنا عرض کرنا تھا وہ کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، مطلب میں اپنے آپ کو قمر جاوید باجوہ سمجھ لوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھیں. ٹھیک ہے. میرا خیال شہباز ویسے میں ایک بات تو کر دیا دوسری ایک اور چیز نہیں سر، ہم سب باجووں نے. اچھا، دوسری ایک چیز اور سمجھیے. وہ کیا؟ اسلام آباد میں آج کل ایک بڑے اوزار کی ڈیمانڈ ہے. وہ اوزار ہے بجلی سے چلتا ہے، اور وہ اس کا نام ہے پیپر کٹ شریڈر. شریڈ جو کرتا ہے پیپر. جی، وہ جو پیپر کی دھجیاں اڑا دیتا ہے.
صحیح بالکل टुकड़े टुकड़े छोटे टुकड़े छोटे छोटे कर देता है। अच्छा, जब इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देता है कि वो पेपर अगर आप सारे टुकड़े इकट्ठे करें तो उसको जोड़ भी नहीं सकते। एक लाइन मेरी पूरी अच्छा, अब हुआ ये उसकी डिमांड क्यों है? अब पता नहीं, दफ्तरों में पेपर ज्यादा हो जाते होंगे। अच्छा, नहीं, दफ्तरों में पेपर ज्यादा हो जाते हैं या मैंने कोई ये मुस्तकबिल सुना का सद्देबाब है, है? देखिए जो मैंने ये सुना है कि हर जो बड़ा आदमी जब अपना दफ्तर छोड़ के जाने वाला होता है हाँ, तो वो कहता है कि मेरे पीछे कुछ ऐसी चीज ना हो जो कल आगे आ को जाए। मेरे अच्छा, आगे आ जाए। ठीक है, मिट्टी का तेल खत्म हो गया। अब वो भी एक मसला है ना, आप जलाएंगे तो फिर तो खबर बनेगी ना। तो पेपर श्रेडर से खबर तो नहीं बनेगी जी वो एलडीए प्लाजा थोड़ी है। जी। तो फिर किसी ने कहा कि जनाब हो सकता है कि अगर हम ये सारे कागज किसी एक ऐसे प्रोग्राम में डालें, प्रोग्राम का मतलब ये कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो खुद ही इनको आपस में एआई की मदद से। अच्छा, इतनी जिद्दत आ गई? अच्छा, मुझे नहीं पता नहीं आई आई। है कि नहीं, ठीक नहीं है, आई सर। लेकिन इसने एहतियात और बढ़ा दी। फिर ठीक है, अच्छा, अब पहले वाली बात मैंने क्या अर्ज की थी, हालात का सामना करना पड़ता है इदारों को, कौम को, मुल्क को, और जज्बात का सामना करना पड़ता है अफराद को। ठीक है, ठीक। दूसरा मैंने अर्ज की है कि इस्लामाबाद में श्रेडर्स जो हैं औजार उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, पेपर श्रेडर्स की। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये जो जज्बा होता है ना, नफ़रत का, मोहब्बत का, कोई भी जज्बा, ताकि ईमान भी, ये हमेशा कम और ज़्यादा होता रहता है। इस्तिकामत का बड़ा इशू है। नहीं, ईमान के बारे में तो आपको पता है, अहादीस की किताबों में रवायत आती है कि ईमान जो है कभी कम होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। आप अच्छी सोबत में बैठे हैं, आपका ईमान बढ़ने लगता है। अगर आप ज़रा दुनियावी धंधों में उलझ जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ईमान की कैफियत ज़रा कम हो गई, मुतज़लज़ल हो गई। तो एक ये बात भी आप जहन में रखें, लेकिन इसको पहले वाली बात से मिला लें। आप अच्छी सोबत में बैठा करें ताकि आपका ईमान जो है तीसरी बात तो आपके साथ बैठना छोड़ दूं फिर मैं? नहीं, हमारे साथ ही बैठा गया। तीसरी बात मैं आपको और अर्ज करूं, ये जितने हमारे एक जो शख्स सरकारी कुर्सी पे बैठा होता है, वो चाहे छोटे पे बैठा है चाहे बड़े पे बैठा है, वज़ीर आज़म का, सदर का हल्फ, जज का हल्फ, आपने देखा ना उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि मैं बग़ैर किसी खौफ के, तहरीस के, तरगीब के, अनाद के, पसंदीदगी के मैं फ़ैसले करूँगा, उससे बाला होके फैसले करूँगा। तो पाकिस्तान के हर शख्स से ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगर किसी वक्त वो बह गया है किसी जज्बे में, मनफी में, तो उसके दोस्त उसको समझाएंगे, बताएंगे कि चलिए, बाज़-औक़ात छोटे भाई समझा देंगे। ठीक 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 ठीक। मुझे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे एक मुआविन थे जो ज़ाहिर है जिनका मेरा रिश्ता बज़ाहिर ऐसा लगता था, मैं तो मुआवनत का रिश्ता रखता हूँ, लेकिन आप उसे आम ज़बान में कह लें कि उनके साथ वो मेरे मतहत गिने जाते हैं। ठीक। तो वो दोस्त, जब वो मेरे मुआविन गाड़ी में बैठे और मैं भी गाड़ी में बैठा, तो वो गाड़ी चला रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि आज आप ज़्यादा गुस्से में नहीं आ गए थे। मैंने एक दफ़ा फिर अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि तुम कौन होते हो, ये कौन होते हो। लेकिन कुछ 10-15 मिनट बाद जब हम चले तो मेरा कुछ गुस्सा भी ठंडा हुआ। उसने फिर कहा सर मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप गुस्से में तो आ गए थे। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं गुस्से में आ गया था। अब मैंने उन्हें कहा कि आप वापस गाड़ी बोल रहे कहाँ? मैंने कहा जी वहीं जहाँ से आए थे। जिन साहब के साथ मैं गुस्सा हुआ था, तो मैंने उनके सामने, मैं उनके दफ्तर में गया, मैंने कहा जनाब गैर मशरूत माफ़ी, मेरी ज़ुबान से जो कुछ भी निकला, आप प्लीज़ अब आम माफ़ी का ऐलान कर दें। तो मेरी बात सुन के मुस्कुराए वो, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, छोड़ो, जाने दो, बस हो गई बात। देखिए ना, कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है,
تو بات اثر نہیں سر ایسا باہمت ایک سیکنڈ معاون جو ہے سر اجازت دیجیے وہ گا بھی میسر یا نصیب اگلا بھائی صاحب ایک اچھا، اجازت اور دیجیے پھر ایک اجازت دیکھیے دیجیے۔ اب اس فرق کو مٹا دیں. مثال کے طور پہ کبھی جامی صاحب غصے میں آ جائیں, آپ اور میں جامی صاحب کو کہیں جامی صاحب یار آپ غصے میں آ گئے تھے, واقعہ تو گزر گیا ہے لیکن آپ غصے میں آ گئے تھے, یا ہم دونوں مل کے آپ کو سمجھائیں, آپ دونوں مل کے مجھے سمجھائیں. ایک کیفیت ہے تو برابری والی ہے نا. خوبصورت بات ہے, سننے بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو آپ پہلے غصہ آتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں, پھر آپ خود سوچتے ہیں, پھر غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگوں پہ نرم رہتے ہیں اور اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے, ٹھیک ہے, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. نہیں اور آیت پڑھ کے سنائی جائے تو قرآن دیکھیں سبحان اللہ سبحان کاظمین الغیظ, ٹھیک ہے, اور عافین عن الناس, یہ قرآن کا حکم ہے. نہیں, اس پہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اتنی بڑی دلیل قرآن مجید سے آپ نے پیش کی. نہیں, بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اطلاق کا. اطلاع بعض لوگ صورتحال پہ کسی دوسری آیت سے استدلال کرتے ہیں. میں آپ کے قصے پہ جاؤں گا. قرآن لیکن سمجھیں کہ آج کل مجھے ایسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ کاظمین الغیظ کا بھی مظاہرہ ہوگا, عافین عن الناس کا بھی ہوگا. سر آمین. بہت عمدہ, الہی آمین. سر یہ فرمائیے, جو آپ نے پہلے مثال دی نا, جو آپ کے سبارڈینیٹ تھے اور جو غصے والی کہانی تھی, وہاں تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ آپ کے تعلقات کار کچھ ایسے تھے کہ وہ آپ سے بات کر سکتا تھا اور آپ ان کی سن سکتے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں بڑی نعمت ہے اگر ایسا کوئی ماتحت بھی میسر آ جائے اور اتنی ہمت رکھتا ہو. یہ تو بڑی عمران خان صاحب کے سامنے بات کر لیتے ہیں لوگ. اچھا کر لیتے ہیں. خان صاحب دل میں بھی نہیں رکھتے اتنی زیادہ بات, وہ تو خان صاحب کا تو مسئلہ نہیں نا اتنا زیادہ. چلیں تو خیر, اب دیکھیے اب اس میں ہوا کیا. جس 22 تاریخ کا آپ ذکر فرماتے ہیں بار بار جہاں سے بات چلی ہے, 22 اگست کو جب جیل میں گئے تو جیل میں گمان یہ ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کا یقین ہے کہ وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہیں اور ہر گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے. یہ بات درست ہے. ویسے بات بھی درست ہے. ہاں نہیں, ان کو بالکل ٹھیک یقین ہے. تو ہمارے پاس تو وہاں پہ گفتگو جو ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ براہ راست نہیں, ریکارڈنگ وغیرہ تو نہیں, ہماری ایکسیس کہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن ہماری کبھی کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں ہم سے آگے, رپورٹر کی آنکھیں, کبھی رپورٹر کے کان. تو اللہ نہ کرے کوئی کان پکڑ لے ہمارا, لیکن نہیں تو وہ گفتگو ایسے ہوئی جیسے. اچھا, تو اس گفتگو میں اب کیا ہوا, اس گفتگو میں جو جلسے والی بات تھی نا, وہ کوئی بس ایسے ہی 2-4 سیکنڈ وہ بات ختم ہو گئی. اس میں ہوا یہ کہ اس میں 2 موضوعات ڈسکس ہوئے جلسے کے علاوہ. جلسے کے علاوہ. اچھا, ایک تھا ملکی حالات, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے, اچھا حاطف غیبی تو آپ جانتے ہیں, جی جو ایسا فرشتہ جو ندا جی غائب باہر سے خبر لے کے الہام کی صورت میں یا اس طرح کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب انہوں نے کسی حاطف غیبی کو, بجائے اس کے کہ وہ پیغام لاتا, انہوں نے کسی حاطف غیبی کو کہا. خان صاحب نے. خان صاحب. اچھا. اور یہ بات ان کے سامنے مخاطب بھی بیٹھا ہوا تھا جو جس سے بات کر رہے تھے, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اے حاطف میں تجھے بھی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, چونکہ انہیں پتا وہ بھی سن رہا ہے. ہاں, یعنی بھائی حاطف اگر پیغام لا سکتا تو عین ممکن ہے سن بھی سکتا. بالکل نہیں, یا کرامن کاتبین کو مخاطب کر کے, بالکل میک سینس, ٹھیک ہے نا. اب کرامن کاتبین ہو یا کرامن کاتب ہو, نہیں پھر انہوں نے کیا فرمایا. اچھا, انہوں نے اپنے مخاطب جو سامنے بیٹھے تھے ملاقاتی, اور اس کو کہا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا, جو وہاں مجلس میں موجود نہیں تھا, اس کو کہا دیکھو ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے, اب ان کو مزید خراب نہ ہونے دو. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا جوالامکھی پھوٹ پڑے کہ جس کو روکنے میں ہم ناکام ہو جائیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کو پکڑنے کے بعد بہت بڑا انہوں نے تیر مار لیا ہے اور پی ٹی آئی کو ایسا اور ویسا کر دیا ہے.
تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جنرل فیض کس کے لیے کام کرتے تھے. بھائی واہ, یہ جو میرا تھیسس ابھی آنے لگا تھا نا, ٹھیک ہے, اس جملے نے اچھا اس کو بڑھا دیا ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی, انہوں نے کہا کہ اے پیغامبر اور اے میرے غیب کے دوست, میں نے یہ جو معاملہ 22 تاریخ والا کیا ہے, اس کے بعد یہ ہوگا کہ کچھ مقدمے تجھ پہ بنیں گے, کچھ مشکلات میری بڑھیں گی. اچھا, کیونکہ بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جو یکا یک طرح طرح کی پھلجھڑیاں لائیں گے اور وہ آ کے چلائیں گے اور اس ترکیب کو لٹنے کی کوشش کریں گے. جی, اور اب آپ دیکھ لیں 22 تاریخ کے بعد پھلجھڑیاں کس کے ہاتھ میں ہیں, وہ پٹاخے کس کے ہاتھ میں ہیں جو اچانک پھوٹنے لگے ہیں. یار مجھے اچھا اب کیا بات ہے, اچھا اب کیا بات ہے. دیکھ لینا اگر میں زیادہ تو نہیں بول گیا. نہیں کافی ہے آج. میں نے اس پہ سر ایک اچانک غالب کا ایک شعر آیا مجھے, بسم اللہ. اب اس میں کچھ نام بھی کچھ اس طرح کا آ گیا. وہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم, واہ واہ واہ, میرا سلام کہیو اگر نامہ پڑھے. میرا سلام کہیو اگر نام برباد ملے. بھائی واہ. اچھا قبلہ, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑی ذاتی طور پر خوشی اس لیے ہوئی کہ یہ سب بہت عمدہ پیش رفت ہے, اچھی بات ہے. اس میں کوئی امید اور کوئی نوید ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جو سٹینڈ سٹل ہے, جو ڈیڈ لاک ہے, آگے کہیں چلے, اچھا ہے. دعاؤں کا ہی معاملہ ہے سر, باقی تو آمین. سر ابھی صاحب اس میں دو چیزیں, ایک تو جو ان کا شعر ہے وہ بڑا قابل غور ہے, دوسرا جنرل فیض حمید صاحب والا معاملہ ہے. جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو اب میرے خیال 1-2 ہفتوں کی کہانی رہ گئی کنکلوڈ ہونے کے لیے, اور وہ اس حد تک سنجیدہ تھی کہ ہم نے یہاں ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کے اہل خانہ مختلف لوگوں سے جا کے ملے بھی تھے. تو ایک انتہائی ہم جو سپہ سالار ماضی میں رہے ہیں, بڑے کتابی قسم کی شخصیت ہے ان کی, تو ان سے جب ان کے اہل خانہ ملے تھے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ فی الحال اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, جب سزا ہو جائے گی تو پھر ہم آرمی چیف یا پھر صدر مملکت کی خدمت میں پارڈن کے لیے کہ اس میں سزا میں کمی کریں. تو فی الحال آپ جتنے جتن کر رہے ہیں وہ ناکافی ہیں, کیونکہ وی آر مور دین کلیئر کہ واٹس گونا ہیپن. یہ ایک خبر تھی. تو اس خبر کی بنیاد پہ جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور پریس ریلیز کے آخری 2 جو سیاسی سیاق و سباق ہیں, وہ جب میں بحیثیت صحافی دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تال میل کی. ابھی تک جامع صاحب کچھ پتہ چلا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کے سورس سے کہ ایگزیکٹ کس حوالے سے, کس بارے انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن یا پروسیکیوشن ہو رہی ہے؟ ہم نے تو پریس ریلیز پہ ہی ایسا میں وہی سورس کہہ رہا ہے نہیں ہوں, ہمارا, تو مبہم ہے. جو مبہم نہیں, اس میں تو بہت پولیٹیکل ان کے اوپر متعین شدہ الزام. نہیں, آپ نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے بھائی, کس پرٹیکولر کیس میں کی ہے, کیا انسٹنس تھا, ایگزیکٹ الزام کیا, یہ تو میں کسی آپ کو سے نہیں پتا نا ابھی تک. دو چیزیں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو سرویلنس ہے سابق DGI کی, جی, وہ اطلاع یہ ملی کچھ لوگوں سے ریٹائرڈ سے بات کر کے کہ یہ عام شخص یا عام فوجی افسر کی نسبت یہ کوئی 4 برس تک رہتی ہے. اچھا, اور خیر وہ لمبی ہو جائے گی کہانی. میں جو تھیسس دے رہا تھا اس پہ حبیب صاحب خدمت سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جنرل فیض حمید صاحب کی اریسٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, ان کے اہل خانہ کو جو جواب بھی ملا, وہ میں ایک طرف رکھتا ہوں, پریس ریلیز ایک طرف رکھتا ہوں, اور پھر یہ نوید اور امید کا معاملہ ایک طرف رکھتا ہوں. تو اس کو پھر کیسے آپ ہینڈل کریں, کیونکہ آپ نے تو اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن دی ہوئی ہے عوام کو کہ اس فیض حمید صاحب کے تانے بانے ہیں. فیض حمید صاحب کی اسلام آباد کی ایک ملاقات کا ذکر ہے, جوڈیشری بھی اس میں کہیں آتی ہے بقول شخص سے, PTI سے تعلق بھی ہے بقول شخص سے, 9 مئی سے تعلق بھی ہے بقول شخص سے, مغلیہ سلطنت کا زوال بھی غالباً شامل ہے. نہیں میرا خیال ہے جو نالا ڈیک سے خشک ہو جاتا ہے نا, اس کے اسباب پر بھی تفصیلی نوٹ کا ذکر ہے ہمارا بھائی صاحب. اور جب سیلاب آتا ہے تو کیوں آتا ہے اس پہ نا میں صرف آپ کو ایک, ان دونوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض والے جو اتنا بڑا کھڑا ہے استارہ جس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی گئی یہ کرنی ہے, وہ کیسے منہدم ہوگی, اس سے پھر کیا نکالیں گے, وہ تو صبح کی ہے. جب میں ویسے چھوٹا سا صرف ایڈ کرنا ہے, وہ جان کیا مان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ اس سے بہت بڑا تو 9 مئی کا الزام بھی لگا تھا بھائی, یہ اس کے پیرالل ہی ہے. تو 9 مئی سے کون پیچھے ہٹ رہا ہے سر, اس کا کیسے میں کیا کیا اس کا انتم سنسکار کیا ایک تو ہوگا؟ یہ ہے کہ میں بالکل بھی تال میل نہیں ملاؤں گا, تال یا میل میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو بات کی ہے مجھے ایک پرانی پڑھی ہوئی بات یاد آ, وہ سنائے نا سر. وہ یہ تھی کہ جب امریکن ڈالر ایک دفعہ ڈپ ہونے لگا, غالباً 90s کی بات ہے,
تو یا شاید یہ جب جنگ چھڑی تھی یہ جو افغانستان میں جب یہ گریٹ ڈپریشن کی بات تو نہیں ہے، اس کے بعد کی بات ہے؟ نہیں یہ ابھی اچھا ابھی ٹھیک ہے. اچھا ڈالر ویک ہونے لگ گیا. نہیں بلکہ میرا خیال ہے کلنٹن کے دور میں وہ ڈپریشن آیا تھا. نہیں وہ تو سر ایف ڈی آر، وہ تو پرانا تھا نا، یہ جو ابھی ریسنٹ تھی نہیں یہ تو بش کے دور میں آیا سر، 2008 بش کے 2008 2008 وہ اس ڈپریشن. ڈالر جب نیچے آیا تو کسی نے ایک فقرہ لکھا، بہت ہی عمدہ فقرہ. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے پورا آرگومنٹ دیا کہ ڈالر اس وجہ سے یہ ریزنز ہیں ایسے ہوگا. تو دوسرا انہوں نے اپنا آخری جو دو فکروں میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا اکانومسٹ کا فکر، تو اکانومسٹ میں ہم چونکہ مصنف کا نام کم ہی ہوتا ہے تو اس میں دو فکروں میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ جو ڈالر ہے نا یہ صرف اب امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے جو ریزروز ہیں وہ ڈالرز میں ہیں. تو امریکہ اپنی سی کوشش کرے گا لیکن کچھ کوشش دنیا کو بھی کرنی پڑے گی. اوکے بالکل ٹھیک. کون سمجھے؟ اچھا تو ڈالر جو ہے وہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں رہا. بہرحال مجھے ڈالر سے ایک بڑا مشہور زمانہ سیریز ہے منی ہائسٹ، وہ یاد آ گیا. اس میں ایک پروفیسر ہوتا ہے. اچھا ہاں. اور یاد رہے کہ اس کیس میں امریکہ سے مراد عمران خان ہے. یہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں نا، یہ جب میں آج کا ویڈیو ختم کروں گا تو پھر آپ کو اسی اپنی ایک جملہ کنکلوژن کے طور پر دوں گا. ابھی مجھے پروفیسر یاد آ گیا منی ہائسٹ کے. تو ان کا نام ریاض تھا؟ نہیں بہرحال وہ ریاض اسی سلسلے میں آ رہا ہوں. تو وہ حبیب صاحب لوگوں نے کمپیریزن ڈرا کیے دو پروفیسروں کی تصویر لگا کے، منی ہائسٹ والے پروفیسر کے پروفیسر ریاض کی. تو میں نے ان سے ہاتھ باندھ کے التجا کی کہ بھائی وہ ڈالر چوری کرنے گیا، ریزسٹنس فلاں طرح کی اس کی تھی. یہ پروفیسر صاحب بہت پڑھے لکھے اپلائیڈ سائیکالوجی کے بندے ہیں اور یہ لیفٹ کے بندے ہیں، بورژوائی سیاست سے سخت نالا ہیں اور اپنا جو اختلاف رائے ہے اس کا کھل کے اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور پکڑے جانے سے پہلے ان کے اسٹیٹس ہیں فیس بک پہ آگے پیچھے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. پروفیسر ظفر سے بھی ان کا تعلق تھا. اور یہ تو جیسے ڈاکٹر ہود بھائی ہوتے ہیں نا، یا جو ہمارے لال صاحب ہوتے تھے یہاں پہ، اس طرح کے لوگوں میں سے شمار ہیں کہ جو اسٹڈی سرکل کریں گے. روس کے جو انقلاب تھا اس سے بڑے متاثر تھے. تو وہ جو ان جیسے بندے کے ساتھ ہوا اور اس کے اوپر جو سیاسی جماعتوں نے کیا، مجھے سمجھ نہیں آ سکی. حبیب صاحب کراچی کے ڈائنامکس زیادہ ہم سے ویل اویئرڈ ہیں. سر واٹ وینٹ رانگ؟ یہ پروفیسر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا اور پھر جس طرح سے جسٹیفائی کیا گیا. کراچی کدھر آ گیا جامی صاحب ایسے؟ اس میں تعلق کراچی کا نہیں ہے، اس میں مسئلہ اسلام آباد. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، اب جو کچھ کراچی میں یعنی جس طرح پروفیسر صاحب کو گرفتار کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ جا کے سنڈیکیٹ میں پھڈا نہ ڈال سکیں. ٹھیک ہے، سنڈیکیٹ کو یہ رول نہ بتا سکیں کہ جناب آپ نے کسی کی سند کو جعلی قرار دینا ہے یا انفیئر مینز کا کیس بنانا ہے، تو پھر آپ کو اس شخص کو بلا کے بھی سننا پڑے گا کہ کیا واقعی انفیئر مینز تھے بھی یا نہیں تھے. یہ جو یک طرفہ آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے. اس کے لیے کمیٹی ان کو بلائے اور پھر آگے بات بنے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو دوست ہیں نا وہ صرف گو گیٹرز کا کام کرتے ہیں. انہیں یہ طریقہ نہیں پتہ ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کرنا کیا ہے. اچھا وہ جا کے کر آتے ہیں اور ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا، یہاں پر بھی یہی ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا مل کے ہم ماتم نہ کر لیں بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ وہ عام طور پر اس کا معتدبہ حصہ پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل. جی چیف جسٹس وہ ہیں اس میں، اور یہ اچھا جب 22-23 لوگ ہیں اس میں کراچی والے میں. ایسے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کا فیصلہ کریں گے جس کی ایک تشریح سیاست سے جوڑی جا سکے اور پھر یہ نظر آ رہا ہو کہ دوسری طرف پریشانی کس کو ہے، اور آپ پورے کا پورا سینٹ اس طرح لیٹ جائے اور اس کا ایک ممبر اس دن جب عین سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہو اور اس کا ممبر غائب ہو 8 سے 9 گھنٹے کم از کم، اور پھر وہ بعد میں آ کے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کیسے اغوا کیا گیا، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ نہیں سنڈیکیٹ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے متفق کا. جی، تو کیا اس پہ آپ کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ماتم کرنے. یہ جو ہماری یونیورسٹیز کا حال ہوا ہے نا کہ دنیا میں
ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ہمارا نام ہی کہیں نہیں شماری آتا. اس کی وجہ یہی یہ اس کی وجہ یہ ہے. بالکل وجہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کی یونیورسٹیز پہ ایسے لوگ قابض ہیں ایسے لوگوں کا آپ کیا بھروسہ کریں گے کہ وہ تعلیم ٹھیک دے رہے ہیں؟ کہاں ٹھیک دیں گے, بیڑا غرق کریں گے. ایسے یہ لوگ پاکستان کی یونیورسٹیوں کو بہتر بنائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا. کیا تربیت کریں گے؟ یہ کیا تربیت نہیں کریں گے؟ خاک تربیت کریں جب گے. آج سینٹ پہ, آج آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹی کے سینٹ پہ اگر میرے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, آپ کے بہن بھائی وہاں پڑھ رہے ہیں, جو خود اساتذہ ہیں, ان کے اندر کیا اہمیت رہ چکی ہوگی اس یونیورسٹی کے سینٹ کے حوالے سے. میں عرض کروں آپ سے, آپ نے تو کہا ماتم کرو, بالکل کرو. ہم سب سے اس میڈیا سے, ان سیاسی جماعتوں سے بہتر کٹس ہے کراچی یونیورسٹی ٹیچرز سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی یونینز, جنہوں نے اس سلوک کے اوپر یونینیمسلی اسٹرائک کی نہ صرف کال کی بلکہ اس پہ احتجاج کا اعلان کیا. دے ڈڈ ناٹ کم انڈر اینی انفلوئنس, کیونکہ انہیں وہ پروفیسر ریاض کو جانتے تھے, اپلائیڈ کیمسٹری کا بندہ, پڑھا لکھا بندہ. یہ تو وہ شخص ہیں جو کہ سیلف فائنینس کے اوپر جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی تعلیم کا حامی نہیں ہے کہ بھائی ہیں تو کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جائیں, یہاں کسی ڈیزرونگ کو آنے دیں. یہ تو وہ بندہ ہے جو اگر یعنی ایکسٹرا کوئی کلاس یا ایکسٹرا کوئی جو میک شفٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کے عوض بھی آپ کو پتہ ہے اساتذہ کو اس کی مراد دی جاتی ہیں, یہ تو ان سے لینے سے آ رہی ہوتا ہے. جی, اور اس بندے نے جب آج بات بھی کی نکلنے کے بعد پروفیسر صاحب نے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار میرا پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کو لے کر کے جیسے حکومتی صفوں سے جو انڈائریکٹلی جو ویسے تھوڑا سا ماتم صحافتی صفوں پہ بھی ہونا چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ حلقوں نے جو حکومتی موقف بیان کر رہے تھے یا وہ حلقے جو پیورلی پی ٹی اے کا موقف بیان کر رہے تھے, دونوں نے بڑا ظلم کیا. پی ٹی اے کا موقف اس میں کیا ہے ویسے؟ پی ٹی اے کی انہوں نے ہائپ لے لی کہ یہ تو علم بغاوت ہو گیا بلند, اور یہ تو ہمارا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے بندے کی بات نہیں ہے, ایک بندہ اصول کی بات کر رہا ہے. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ٹریبیونلز اسلام آباد کے دیکھ رہے ہیں, 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, ان کے ساتھ کیا زیادتی اور یا پھر کیا دھونس اور کیا بدماشی ہوئی اس کی اس پر آواز اٹھائی تھی. بابر ستار ہے, ان کی ڈگری کا معاملہ نکال لیا, ان کی بیٹی کی ایکسیڈنٹ نکال لیا. ایک منٹ ٹھہرنا, نہیں دیکھیں دورے پیمانے, یہ پی ٹی آئی تب کہاں تھی جب پروفیسروں کو یہ ہاتھ کڑی لگی تھی, تب ان کی حریت کہاں تھی؟ ان کی گورنمنٹ. میں عرض کرتا ہوں نا, ان کو وہ شاید سوٹ کرتی جو ان کے حق میں جائے. پروفیسر ریاض کے معاملے پہ جو ماتم جو حبیب صاحب برپا کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ فیکچول ہے. اس کے اوپر جو اس کے اوپر لیگی موقف کو ٹو کرنے والے جو صحافی نے بات یہ ہے ابھی اصول کی بات دیکھیں, ابھی ہم کر رہے ہیں میں نے اصول کی بات کی آپ سے. نہیں, اس میں پھر یوں ہے نا کہ اچھا دیوار ٹیڑھی بن گئی ہے. جو پی ٹی اے نے لگوائے تھے جی ہاتھ کڑیاں, ہاں جی, تو اور کس نے لگوانی تھی؟ جی جی, اور بعد میں وہی نیب ان کے کیسز واپس لے رہا, معذرت کر رہا ہے. بس آپ چھوڑ دیں. اچھا بہرحال سر, پروفیسر ریاض بیچارے. نہیں دیکھیں, اب آگے بنے گا کیا, چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ایک آپ نے ایگزامپل سیٹ کر دیں کہہ لیں, یا پھر آپ نے ایک طریقہ جو ہے ایجاد کر لیا ہے. آپ کے اگینسٹ کوئی جائے, آپ بے شرم ہیں, آپ کو کسی کا کوئی کسی لحاظ ہی نہیں ہے. آپ جیسے آپ نے فرمایا اپنا تعلیمی نظام آپ بدنام کروا دیں پوری دنیا کے اندر, اس کی کوئی کسی قسم کی اتھارٹی یا پھر مورل اتھارٹی اس کی نہ رہنے دیں. کل کو کوئی اور جج بولے گا, آپ اس کی بھی ڈگری فارغ کرا دیں, اس کی ایف اے کی کرا دیں, اس کی بی اے کی کرا دیں, اس کی میٹرک کی کرا دیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ کوئی پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب کی ڈگری ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بھٹو کو سنبھالا. جی 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 جی, ان کی میٹرک یا ایف اے کی سند پہ غلام صاحب کی بات کریں, انہیں باہر بھی جانا پڑا. جی, انہیں باہر جانا پڑا. ٹھیک ہے نا. اچھا ویسے سر وہ اطہر من اللہ کے سوسر بھی ہیں. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے آپ نے, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا بہت ساری ایک ہماری یہ جو رویہ ہے نا ہماری ایڈمنسٹریشن کا پورے پاکستان میں, وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے اوکھے ہوئے ہیں نا, اوکھے ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے حق اور سچ کی بات پہ ڈٹ جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے نا, تو پھر وہ آپ کو خوردبین سے دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی نہ کوئی خرابی نکالیں گے, کوئی نہ کوئی برائی نکالیں گے. کچھ نہیں ملے گا تو کلچر پلیٹ پہ خود گھس سکتے ہیں. اچھا اب پرابلم نومنکلیچر کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ طریقہ کار اتنی بار استعمال ہو چکا ہے, اتنی بار استعمال ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا. لیکن باس اس میں ایک بات ہے, مجھے ایک بات کرنے دیں. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے مارشل لاز لگے ان میں سے بدترین ہے ضیاء کا. آپ کو موجودہ جمہوری دور کا ایکویولنٹ مارشل لاز میں سے بھی بدترین مارشل لا کے دور کا ہی ملا ہے نا.
تو کیا سمجھا جائے؟ میں تو اس کو زیادہ بڑا سانحہ سمجھتا ہوں، میں اس کو زیادہ بڑا سانحہ سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی عدالت کے ساتھ کیا، جی، جو کچھ ہم نے اپنے قانون کے ساتھ کیا، جو کچھ ہم نے سیاسی اخلاقیات کے ساتھ کیا، جو کچھ ہم نے اپنے دستور کے صریح اقدامات کے حوالے سے جو ہمارا رویہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو پچھلے 2 سال سے زیادہ زوال کے کبھی کوئی 2 سال نہیں۔ اگریڈ۔ اچھا سر، جانے سے پہلے یہ فرمائیں کہ جج صاحب کی جو ہوگی پریکٹس میں تجربہ 30-40 برس کا ہوگا، 20-30 برس کا؟ جی ڈیفینیٹلی، وکالت کا جو اوور آل جب سے ڈگری لی انہوں نے تو پھر انرول ہو جاتے ہیں نا، وکیل ہو جاتے ہیں، پھر جج بنتے ہیں۔ تو اس 20-30 برس میں جب ان کی ڈگری جب آئی، وہ انرول ہوئے، لائر بنے، جج بنے، تو وہ جو اتھارٹیز انہیں ویٹ کر رہی تھیں اور انہیں پریکٹس کرنے دے رہی تھیں یا جج بنانے کے لیے اہلیت دے رہی تھیں، پروانے دے رہی تھیں، ان سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ اگر ڈگری سب سے پوچھا جانا چاہیے۔ دوسری دیکھیے، اول تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، مجھے تو اس پہ اب یعنی دیکھیے مجھے اب اس کے کسی جز پہ بھروسہ نہیں، یعنی یہ تو اس وقت بات ہوتی جب حالات نارمل ہوتے ہیں، اس وقت دیکھتے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے۔ یہ وہ حالات ہی نہیں ہے، اس میں تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نا۔ اچھا، ایک اس میں جو عدلیہ اسی سے آپ جو جڑا ہوا معاملہ ہے، وہ عدلیہ میں جو نمبر آف ججز بڑھا رہے ہیں، جی ہاں، اور پھر جو چیف جسٹس کی توسیع کے معاملے میں آج رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ بڑا میننگ فل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی کہ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی ان سے بات ہوئی، جناب قاضی فائزہ صاحب سے جو چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمر بڑھانے کا معاملہ سب ججوں پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو مجھے اعتراض نہیں، ادروائز تو میں اپنی مدت پہ جا رہا ہوں۔ جامی صاحب ایک مجھے سمجھ نہیں میں ان کے بیان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ مجھے تو ویسے ان کے بیان کا سیاح اچھا نہیں، میں تو نہیں آ سکتا بھائی، میں توہین عدالت ہو جائے۔ نہیں، مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کیا کہ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ اور جناب رانا ثناء اللہ خان یہ چیف جسٹس کے کیا ہیں؟ یہ رجسٹرار ہیں کورٹ کے، یہ ان کے نمائندگان ہیں، یہ ترجمان ہیں، کیا ہیں یہ؟ یا ان کے حق میں بولنے والے بھی لوگ ہیں؟ نہیں، مجھے تو سمپل سی بات ہے۔ اس طرح تو سر میں 2-3 صحافیوں کے نام لے کے کہہ دوں کہ وہ کیا لگتے ہیں چیف جسٹس۔ یار صحافی تو بھائی خبر نکالتا ہے نا، چیف جسٹس کا بھائی صحافی تو دیکھے، صحافی تو خبر نکالے گا۔ اچھا سر، ٹھیک۔ بھائی آپ تو دونوں کی سرکاری حیثیت ہے نا، ہاں، جسٹس اعظم نذیر تارڑ سوری جسٹس معاف کیجیے گا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ اب یہ ان دونوں کی تو سرکاری حیثیت ہے، یہ کابینہ کا حصہ ہے۔ بھائی آپ نے سیپریشن آف پاور کی پرنسپل پہ اپنا دستور بنایا کہ نہیں بنایا؟ جی بالکل۔ یہ انتظامیہ اٹھے اور چیف جسٹس کا کیا سوچ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، کیا خواہش ہے ان کی، چیف جسٹس صاحب کی کیا خواہش ہے، کہاں مانیں گے کہاں نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، جی جی جی، ٹھیک ہے، یہ اس کا اظہار ان دونوں نے کرنا تھا۔ سر آپ چیف کیسی، جسٹس صاحب خود کر سکتے ہیں۔ نہیں سر، آپ اس دن آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ان سے، دیکھیے جو آپ کا شکوہ ہے سر ان سے، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ بھائی ان کے آپ تو بڑے بھلے مانس آدمی بھائی ہیں ان کے پاس قدرت کلام بھی ہے سر، اور ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہمیشہ اور وافر، وہ خط بھی لکھ لیتے ہیں۔ خطوط لکھنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیاقت چٹھا کمشنر پنڈی نے الزام لگایا، وہ کود کے باہر آئے اور کیمرے کے سامنے آ کے انہوں نے ایک وی لاگ کے دوران بتا دیا یہ الزام میرے پہ غلط لگا ہے۔ ایک دفعہ پھر باہر نکل کے آ جائیں، تھوڑا سی ڈسٹینس سے پہلے وہ پیدل آتے ہوتے تھے، ذرا کوٹ یار وہ رجسٹرار جو اور آ کے کہ یار یہ ساری باتیں بکواس لیکن ہیں، میں آپ کو اندر چلے جائیں واپس۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، مولانا فضل الرحمان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے جب وہ عدالت گئے اور جس طرح ان کا استقبال ہوا۔ جی 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 جی۔ اچھا، کسی پہ اعتراض تھا نا وہ گڈ ٹو سی یو کہنے پہ؟ جی، کس پہ تھا؟ بندیال صاحب، بندیال صاحب پہ، وہ کیا تھے؟ چیف چیف جسٹس۔ اچھا، میں سمجھا بندیال ٹرانسپورٹ کی بات، اچھا نہیں سر، یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بات؟ جی جی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گڈ ٹو سی کہتے تھے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ نہیں، وہ انہوں نے گڈ ٹو سی یو کسے کہا تھا؟ عمران خان صاحب کو کہا تھا۔ اچھا، اب ذرا یہ تصور کریں، مولانا فضل الرحمان کی گاڑی اندر جائے اور ریسیو کون کر رہا ہے؟ انہیں کوئی ریسیو کرے ہاں، اور پھر ان کے لیے اچھے فقرے ادا کیے جائیں، تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟
وہ سر چیف جسٹس پہ نہیں عمران خان پہ اعتراض تھا کہ ان کو گڈ ٹو سی یو کیوں کہا ہے نا, یوں کر لیتے ہیں. اچھا تو گویا ہم نے جو رہا سہا وقار تھا, سر آپ سر وہ دیکھیں وہ بقول آپ بھائی حبیب صاحب نا آج مجھے اینڈ پہ نا میں تو حبیب صاحب کی کہہ رہا ہوں. انتہائی بھلے مانس آدمی لگے ہیں. بقول حبیب صاحب کے ان کا جو بطل جلیل ہے وہ کوئی بطخ جلیل بھی بن جاتا ہے, اس کا کیا. اچھا سر ایسا ہے کہ وہ نور عالم کے چکر میں نا ہم نے پھلچڑی جو نکالی تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا, اور پھر اس کے بعد قادر خان کے ذریعے ججز کی تعداد تک بات آئی ہے, اور پھر رانا ویسے صاحب. نور عالم خان صاحب کے بارے میں بھی عرض کر دوں, ہاں جی پلیز. مولانا فضل الرحمان نے انہیں بلایا, جھاڑ پلائیے سنا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا, انہوں نے کہا سر یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور بلکہ ان کے پاس گئے نا مولانا فضل الرحمان کے پاس, یہ کے بعد دیگر شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب بھی, تو مولانا نے, اب مولانا جیسا استدلال کم لوگوں کے پاس بات کم, اور کسی ایک فقرے میں بات کہہ دینا یہ بھی ان کا کمال ہے. تو انہوں نے ان کے جانے کے بعد اپنے کسی دوست کو کہا, انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے صدر یا وزیر اعظم ملنے آئے ہیں یا قاصد ملنے آئے ہیں. واہ 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 واہ. اور یہی ہماری خبر تھی کہ مولانا ادھر ابھی اپنا وزن نہیں رکھ رہے. نور عالم صاحب نے جو پھلچڑی چھوڑی اس کے بعد اب ججز کی تعداد میں اضافے تک کی کہانی ہے, لیکن رانا صاحب نے یہ پیش بندی پہلے سے کر رکھی ہے کہ ابھی یہ جو عمر میں اضافے والی بات ہے نا, ترکیب, یہ بھی ہم لڑا سکتے ہیں. جانے سے پہلے جو حبیب اکرم صاحب نے فرمایا تھا نا السلام علیکم ہو چکی, تو اطلاع یہ بھی ہے کہ نومبر تک جو کٹی کٹا یا جو رانجھا کسی نے راضی کرنا ہے وہ بھرپور طریقے سے راضی کیا جائے گا. اس کے بعد پھر مجبوراً اس سمت میں جانا پڑے گا جس سمت کا اشارہ حبیب صاحب کر رہے ہیں. یہ نومبر 2025 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی, اچھا 2024 کی بات کر رہا ہوں. تو تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے.